السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ فیصل آباد میں 17 نومبر کو رات 11:30 بجے جب سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے تو ایک 23 سال کی جوان لڑکی نے اپنے آشنا کو یہ میسج کیا کہ میں آرام سے دروازہ کھول دوں گی کنڈی، تم اندر آ جانا، آہستہ آہستہ آواز نہ آئے اور پھر ہم دونوں چھت پر چلیں گے۔ رپلائی آیا اوکے، اور کچھ دیر کے بعد لڑکی جا کے آرام سے اٹھا باہر کے مین دروازے کی کنڈی کھول دیتی ہے۔ اتنے میں تھوڑی ہی دیر کے بعد، چونکہ ٹائمنگ سیٹ کی نہیں تھی، عاشق اسی دروازے سے اندر آتا ہے۔ لیکن صرف عاشق نہیں آتا، اس کے پیچھے پیچھے ایک اور آدمی بھی اندر آ جاتا ہے۔ اب وہ جو دوسرا آدمی آتا ہے اس کو دیکھتے سار لڑکی لڑکا ہوئے حیران اور کہا یہ کہاں سے آ گیا۔ جو دوسرا شخص اندر آتا ہے وہ پہلے لڑکی کو مارتا ہے، پھر اس کے عاشق کو گولیاں مارتا ہے۔ آپس میں گتھم گتھا بھی ہوتے ہیں اور گتھم گتھا کے دوران ایک اس کے اپنے پاؤں پر بھی لگ جاتی ہے، لیکن جو پاؤں پر بھی لگتی ہے اس کو سہ گیا ہے، عاشق کو پھر مارتی ہے۔ گولیوں کی آواز گھر والوں کو جب سنائی دی تو گھر والے فوراً سے اٹھ گئے اور اٹھ کر آئے، دیکھا کہ لڑکا لڑکی زمین پر ڈھیر ہیں اور ایک تیسرا شخص تکلیف کے مارے قرار آئے جس کے پاؤں پر گولی لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے 15 کی کال کی گئی اور جب پولیس آئی، نفری آئی، تو انہوں نے وہ شخص جس کے پاؤں پر لگی تھی اس کو علاج کے لیے ہسپتال شفٹ کیا، دونوں کی بچوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا۔ اس تیسرے شخص کو ذرا جب سٹیبل ہوا، بات کرنے کے قابل ہوا، تو پوچھا ہاں بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے تھے، کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہوا کیا ہے۔ اس نے پھر ساری بات تفصیل کے ساتھ پولیس کو بتائی۔ پولیس نے سنی اور بڑی حیران کن بات تھی جو میں آپ کو سناؤں گی تو آپ بھی حیران ہی ہوں گے۔ اب اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کا شوہر ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو نہ شوہر ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں۔ تو پھر کون ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹائم سیٹ ہوا تھا عاشق اور معشوقہ کے درمیان، کہ تیسرے کو کیسے پتہ چل گیا اور وہ اینڈ ٹائم پر اسی منٹ اسی لمحے اسی دروازے سے فوراً انٹر بھی ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ لڑکی اتنی بے باک، اتنی بے شرم اور بے حیا کہ ایک تو غلط کام اور اوپر سے گھر بلا کے، اور پھر چلاکی کی انتہا یہ ہے کہ اس بارے میں اپنے گھر والوں کو علم تک نہ ہونے دیا، پتہ ہی نہیں چلا، اس قدر بے وقوف بنا کے رکھا ان کو۔ یہ فیصل آباد کا علاقہ ایک مامو کانجن، وہاں پر یہ وقوع پیش آیا ہے۔ جو گھر کے سربراہ ہیں ان کا نام ہے رستم علی، رستم کی بیوی کا نام ہے کوثر، کوثر کے ہیں 2 بچے، ایک بیٹی ایک بیٹا، بیٹی کا نام ہے ثنا اور بیٹے کا نام ہے مبشر حسین۔ ثنا کی عمر جب ہوئی 18 سال تو ثنا کی شادی وکاس نام کے لڑکے کے ساتھ کر دی گئی آج سے 5 سال پہلے۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی رخصت ہو کے اپنے سسرال کے گھر چلے جاتی ہے، اپنی میاں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے سسرالیوں کا گھر تھا یہ بھی رخصت ہوئی اور وہاں پر چلے گئی۔ اب وہ جس محلے میں گھر تھا اس محلے میں ایک نوید نام کا لڑکا بھی رہتا تھا۔ نوید کو ایک دن ثنا نظر آ گئی چھت کے اوپر، میلی ہو گئی آنکھ کے، یہ لڑکی جو ہے نا میرا شکار ہے۔ ثنا کی جو نیت ہے اس میں بھی فوراً سے فطور آیا، غیر آدمی کو سمائل دے کر ویلکم کہا، اور پھر جب مرد کو ملتا ہے گرین سگنل پھر وہ کہاں پیچھا چھوڑتا ہے۔ تو نوید کو جب یہ سگنل ملا اس نے جناب روز چھت پہ گھنٹوں بیٹھنا، اور اس نے بھی جانا آنا خوب وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو تاکا جھانکی کرتے ہیں۔ میرے لفظ بہت سخت ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ ایک دن نوید ایک پرچی کے اوپر اپنا فون نمبر لکھ کر اس کی طرف اچھال دیتا ہے، اور ثنا اس فون نمبر کو پکڑتی کیسے ہے اس کی میں نے ایک مثال بڑی اچھی سنی ہے، میں وہ یہاں پر ایڈجسٹ کرتی ہوں۔ بھوکے کو جب کھانا دو نا وہ ایسے ایک دم کھانے کو پڑتا ہے، کھانے کے لیے بھوک لگی ہوتی۔ ثنا اس پرچی کو ایسے ہی پڑی تھی، بالکل فوراً اٹھائی، نمبر نوٹ کیا اور اس نمبر پر میسج کیا، ہاں یہ میرا نمبر ہے، میں ثنا ہوں۔ تو پھر سیٹنگ ہو گئی، چکر چل پڑا شادی شدہ ہوتے ہوئے۔ اب شوہر کو اور سسرال والوں کو ایسا بے وقوف بنایا اس عورت نے کہ ان کو پتہ تک نہ چلا کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہے، اتنی یہ چلاک تھی۔ ثنا کے امی ابو کا گھر جس محلے میں تھا وہاں جب بھی ماں کے گھر جاتی ملنے کے لیے نوید کو بلا لیتی، ملاقات نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہ باہر آنے جانے پہ پابندی نہیں تھی، گھنٹوں باہر مل لیتی تھی اس سے۔ ماں کا گھر تھا، تسلی پوری تھی کہ کوئی شکایت بھی نہیں لگائے گا۔ کچھ عرصہ تو نوید کے ساتھ خوب گپے شپیں، ملاقاتیں اور سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اگلا نمبر آیا نیکسٹ ماڈل کا، اور اس لڑکے کا نام تھا علی حسن۔ وہ رہتا تھا مائکے کے محلے میں، یعنی ماں باپ کے والے محلے میں۔ اب علی حسن کے ساتھ ثنا کا چکر چل پڑا۔ جب علی حسن سے چکر چل پڑا تو پھر اس نے کیا کیا، ثنا نے
آہستہ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیا نوید کو. نوید کال کرتا تو بیزی. نوید نے محسوس کیا, اس نے کہا کیا بات ہے کہ تم مجھے اس طرح سے نہ ٹائم دیتی ہو, نہ ملتی ہو, نہ تمہارا وہ لہجہ ہے. تو آگے سے کہتی ہے, دیکھو نوید, یہ سب کچھ اس محبت کا حقدار میرا شوہر ہے, لہٰذا میں اسی کو ٹائم دیتی ہوں, اسی سے کروں گی, اب میں نے تمہارے ساتھ نہیں تعلق رکھنا. نوید کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے, تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے, میں تمہیں جانتا ہوں. کہتی ہے کوئی اور نہیں آیا, وہی ہے جو حقدار ہے. گفتگو اگر کوئی بندہ سنے نا تو بندہ کہے یہ اتنی اچھی عورت ہے. اب میرا تمہارا کھاتا نہیں چلنا, تمہارا اور میرا رستہ ہوا الگ. نوید کو پکا یقین ہو گیا کہ نہیں, کوئی معاملہ ہے صحیح. وہ کھوج میں لگ گیا اور اس نے یہ ٹھان لی کہ میں اب پکڑوں گا اس بندے کو جس کے ساتھ اس کے اب معاملات ہیں. یہ کب جاتی باہر کب آتی پوری نظر لگا کے بیٹھا تھا. ثنا کا کردار ذرا آپ چیک کیجئے. ایک شوہر ہے, حلال ہے, 2 لڑکے عاشق ہیں ایک ٹائم پہ, یعنی یہ لڑکی 3 آدمیوں کو معاملات کو دیکھتی ہے. بد کردار. 17 نومبر کو ثنا گئی اپنی والدہ کے گھر. نوید فل ریکی میں تھا. نوید نے اپنے حلیے کو بدلا, بائک بدلی, ہیلمٹ منہ شو چھپایا, فل ثنا کا پیچھا کیا. ثنا گھر کے اندر چلے گئی, نوید باہر بیٹھا ہے ریکی لگا کے. اب یہ تاک لگا کے بیٹھا ہے کہ یہ جب بھی نکلے گی دوبارہ تو یقیناً یہ ملاقات کے لیے جائے گی. میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں, نوید چونکہ پرانا عاشق تھا, بھیتی تھا, نوید سے ایسی کئی ملاقاتیں ہو چکی تھیں جس کا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا علی حسن کے ساتھ. تو نوید کو پتا تھا کہاں پر یہ بات ثانی ملاقاتیں کرتی ہے, اس لیے نوید ادھر آ کے بیٹھ گیا تھا کہ یہاں سے یہ قابو آ جائے گی, پکڑی جائے گی. اب جناب میں آپ کو بتاؤں کہ رات کے 11:30 بجے پلان کے مطابق علی حسن آیا. اس نے دروازہ کھولا ہوا تھا, وہ اندر داخل ہوا, اینڈ ٹائم پہ پیچھے داخل ہوا نوید. رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑ لیا نوید نے. نوید نے کہا اچھا آگے سمجھ, یہ تھا وہ بندہ جس کے پیچھے تم نے مجھے فارغ کیا. یہ تمہارا شوہر تو نہیں ہے, تم تو کہتی تھی میں شوہر کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں. اتنے میں علی حسن کو غصہ آیا, اس نے گریبان پکڑا نوید کا اور اس کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے گیا. گتھم گتھا ہو گئے. نوید نے پسٹل نکالی, ماری ثنا کو, اور پھر اس کو مارنے ہی والا تھا کہ اس کو علی حسن نے قابو کیا. علی حسن اور یہ جب گتھم گتھا ہوئے تو اس دوران نوید کے اپنے پاؤں پر ایک لگ گئی, لیکن اس تکلیف کو, اس گولی کو بھلاتے ہوئے نوید نے اگلی ماری علی حسن کو, اور وہ بھی موقع پر ڈھیر ہو گیا. دونوں مر گئے. کی آواز سے گھر والے اٹھے اور فوراً سے دیکھا کہ لڑکی اور لڑکا یعنی ثنا زمین پر ڈھیر ہے, مر چکی. ساتھ میں علی حسن گرا ہوا تھا, مر چکا, اور ایک بندہ بیٹھا تکلیف سے کرا رہا ہے جس کا نام نوید ہے. بھائی مبشر حسین فوراً سے نوید کے قریب گیا اور جا کر وہ پسٹل جو پاس پڑی تھی اس کو سب سے پہلے دور کیا کہ کہیں کوئی اور نقصان نہ کر دے. اس کے بعد وہیں سے 15 کی کال کی گئی اور نفری موقع پر پہنچی تھانہ مامو کانچن کی. آ کر اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی, اور جو نوید ہے اس کو علاج کے لیے ہسپتال شفٹ کیا گیا. مبشر حسین جو کہ سگا بھائی ہے وہ اس دوہرے کا مدعی مقدمہ بنا.